اور پاکستان کی تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے جو کہ پاکستان کی سیاست میں حصہ لیتے ہیں، تمام کے تمام استغفر اللہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو آپ زندہ دیوار میں چن دیں، جن کو سنسار کر دیا جائے، جو نہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہیں نہ قرآن و سنت کے مطابق ہیں۔ سلطان عبد الحمید 19ویں صدی میں جب خلافت عثمانیہ بالکل زوال پذیر تھی اور اس کو سکھ مین آف یورپ کہا جاتا تھا، اس وقت بھی انہوں نے مسلمانوں کی غیرت کا امتحان لینے کے لیے لندن اور پیرس میں انہوں نے اس قسم کے ڈرامے کرائے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہونے کا اندیشہ تھا۔ یہ خبر سلطان عبد الحمید تک پہنچتی۔ سلطان عبد الحمید برٹش اور فرینچ ایمبیسڈرز کو بلاتے ہیں، اپنے محل میں باہر سارا دن انتظار کرواتے ہیں، شام کو بیٹل آرمر میں میدان جنگ کے لباس میں تلوار لے کر نکلتے ہیں، تلوار ان کے سامنے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں اگر صبح تک یہ ڈرامے بند نہ ہوئے تو ترکی تم پہ جنگ مسلط کر دے گا، اور صبح تک وہ ڈرامے بند ہو جاتے ہیں۔ علامہ اقبال نے جو ابلیس کی مجلس شورا ایک کتاب جو نظم اپنی لکھی، اس میں ابلیس کا آخری حربہ بتایا تھا کہ ابلیس یہ بتاتا ہے کہ اگر مسلمان ملت کو تم نے تباہ و برباد کرنا ہے تو تمہیں کیا کرنا ہے، ہر قسم کے تم اس کو بھوکا مار دو، اس پہ جنگ مسلط کر دو، تم اس کی اکانومی تباہ کر دو، لیکن یہ فاقہ کش کہ جو موت سے ڈرتا نہیں لیکن روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ جو ہماری مسلمان ملت کا سینسٹیوٹی ٹیسٹ ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ اس میں کتنی غیرت، کتنی زندگی باقی رہ گئی، وہ عشق رسول، ادب رسول، حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں محمد ممتاز حسین قادری رضوی تاری نے نہ صدر کو رحم کی اپیل کی تھی، نہ کی ہے، اور نہ ہی کبھی صدر پاکستان سے رحم کی اپیل کروں گا۔ میں اس کو خلاف شریعت سمجھتا ہوں۔ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے وہ پرواہ نہیں کرتے۔ سما کو یہ فوٹیج موصول ہوئی ہے، ایکسکلوسیو فوٹیج یہ آپ نے سما پر دیکھی، ممتاز قادری نامی شخص جس نے اعتراف جرم کیا ہے اور کہتا یہی ہے کہ اس نے خود سلمان تاثیر کو قتل کیا ہے۔ شکیل قرار سبا کے نمائندے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں اور ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ شکیل یہ بتائیے کہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا اور ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں کہ انتہائی پرسکون ہے یہ شخص، اور یہ اس بات کا خواہش مند ہے کہ سرکار اسے اس کی غلامی جو ہے وہ قبول کرے۔ آسیہ ملونہ ایک عیسائن عورت تھی جس نے موضع اٹاں والا چک نمبر 3 ضلع ننکانہ کے اندر، وہاں کافی اس بستی میں عیسائی رہتے ہیں، تو وہاں مسلمانوں کے ساتھ ان کی کوئی ہو گئی منہ ماری، تو اس شخص نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، میرا دل نہیں چاہتا کہ میں اپنی زبان پر یہ الفاظ لاؤں، مگر تمہارے علم کے لیے لانا چاہتا ہوں کہ یہ ہوا کیا ہے۔ اس شیطان عورت نے یہ کہا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گندی گالیاں دیتے ہوئے یہ الفاظ بھی کہے، بہت قسم قسم کی نعوذ باللہ ملامت اور مذمت کرتے ہوئے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، لکھا کہ مسلمانوں تمہارا نبی جب مرنے لگا تھا تو مرنے سے پہلے اس کے منہ اور کانوں میں کیڑے پڑ گئے تھے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، نقل کفر کفر نہ باشد، نقل کفر کفر نہ باشد۔ مسلمانوں تمہارے نبی نے مال و دولت کے لالچ میں حضرت خدیجہ سے شادی کی تھی اور مال و دولت بٹور کر تو خدیجہ کو گھر سے نکال دیا تھا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اور یہ قرآن جس کو تمہارا پیغمبر لے کے آیا ہے یہ خود ساختہ ہے، یہ کوئی اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں، اور اس سلسلے میں باقاعدہ طور پر یہ سیشن جج ننکانہ مسٹر نوید اقبال جو ہے ان کی عدالت کے اندر یہ کیس جو ہے یہ پہنچا، باقاعدہ FIR اس کی کاٹی گئی، اور ایڈیشنل کورٹ کے اندر یہ کیس پہنچا۔ ایڈیشنل کورٹ کے اندر بھی اس ملعونہ نے اس بات کا اعتراف کیا، بہت سارے لوگوں کے سامنے اعتراف کیا کہ میں نے یہ باتیں کہی ہیں، تو سیشن جج نے اس کو موت کی سزا دی اور اس کے ساتھ کچھ سزائیں اور تھیں۔ یہی حکمراں ہیں کہ جن کے سامنے آسیہ بی بی کا کیس موجود ہے، جس نے علل اعلان
توہین رسالت کے جرم کا ارتکاب کیا عدالت کے اندر، مگر آج تک اس کو سزا نہیں ہو سکی۔ گورنر صاحب، آپ بار بار جو یہ کہہ رہے ہیں کسی کے ساتھ ناانصافی ہوئی اور اگر یہ ہوا ہے تو یعنی کہ آپ کی اپنی پرسنل کنوکشن یا اپنی جو تفتیش ہے اس کے مطابق آسیہ بی بی نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ میرا سوال سن لیجئے ایک سیکنڈ۔ میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں، ایک سب سے بڑے صوبے کے گورنر کی حیثیت سے آپ نے 2 عدالتوں کے فورم کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا ان کو بائی پاس کرتے ہوئے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ میں نے ان کو کہاں بائی پاس کیا؟ آپ سیدھا اپیل لے گئے نا صدر کے دیکھیں پاس؟ میری بات سنیں، کسی تو اپیل کون سا صدر کس طرح، یہ کون سا بائی پاس ہے؟ دیکھیں نہ میری بات سنیں، اپیل کرنے کا کوئی حرج نہیں ہے، اور میں گیا ہوں اور اس میں ایسی بات نہیں ہے۔ میں نے نہ کہا کہ اس پہ غلط فیصلہ ہوا ہے، میں نے صرف اور صرف یہ بات کی ہے کہ یہ سخت فیصلہ ہے، یہ بے بس خاتون ہے، میں ہمدردی کے طور پہ گیا ہوں۔ میں نے نہ کہا کہ اس پہ غلط فیصلہ ہوا ہے، میں نے صرف اور صرف یہ بات کی ہے کہ یہ سخت فیصلہ ہے۔ یہ جو ان پہ کو سزا سنا دی گئی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ انسانیت کو سزا سنائی دی گئی ہے، جو میں سمجھتا ہوں ایک بڑی سخت اور ظالم سزا ہے۔ گورنر صاحب وہ لائن خراب ہوگی جی، میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ قانون کی خلاف ورزی تو نہیں ہوئی؟ دیکھیں میں قانون میں نہیں جانا چاہتا، بات یہ ہے کہ ہم ایک واضح طور پہ پیغام دینا چاہتے ہیں، اور پیغام یہ ہے کہ اس طرح ایک بے بس غریب خاتون کو اس طرح اس کالے قوانین کے تحت ان کو نشانہ بنا کے ان کی موت کی سزا سنانا جو ہے، یہ تو ہمیں پاکستان کو کیا، باہر کے ملکوں میں تو ہمارا مذاق بن گیا ہے، لیکن پاکستان میں بھی مذاق بن رہا ہے۔ جو اس ملک کے روشن خیال طبقہ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اس قانون پہ فوری طور پہ نظر ثانی کی جائے، اور جو لوگ اس کی گرفت میں آئے ہیں ان پہ بھی جو رحم کے اپیل ہیں ان پہ سوچنا پڑے گا، کیونکہ یہ قانون جو ہے ہم دیکھیں آگے جا رہے ہیں انہانسمنٹ کے لیے یورپین کمیونٹی کے آگے، اور وہ انسانی حقوق کو بھی دیکھتے ہیں۔ 2014 میں ہم لوگ جا رہے ہیں کمپلیٹ ممبرشپ کے لیے، اکنامک انٹری کے لیے، اس کے لیے بھی وہ نظر ثانی کر رہے ہیں۔ اس طرح کے قوانین جو ہیں یہ پاکستان کے لیے اچھے نہیں ثابت ہوں گے۔ یہ تفسیر در منصور میرے پاس موجود ہے، جلد ثانی، صفحہ نمبر 585 ہے، اور یہی بات تفسیر ابن کثیر میں بھی موجود ہے، جلد نمبر 1، اور اس میں بھی اس چیز کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 533 ہے، اور اس کے ساتھ اس کی تفصیلات جو ہیں وہ دیگر تفاسیر کے اندر بھی موجود ہیں، جن میں فتح القدیر شوکانی کی ہے، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 125۔ وہاں پر معاملہ یہ ہے، وَاخْتَصَمَ رَجُلَانِ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، 2 شخص جھگڑا لے کے آ گئے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فَقَضَىٰ بَيْنَهُمَا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا فیصلہ کر دیا۔ فقال الذي قضي عليه، جس کے خلاف فیصلہ ہوا تھا اس نے دوسرے سے کہا، ردنا الى عمر بن الخطاب، کہ ہمیں لے چلو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ اور یہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا۔ اب یہ دونوں چلے گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ فلما اتیا عمر، جب دونوں پہنچ گئے، قال الرجل جبن الخطاب قضا لي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ھذا، اے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا، یہ شخص جو ہے اس کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں فیصلہ کیا۔ اتنا ہی بتا دیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اکذالک، کہ ایسا ہی ہوا ہے؟ قال نعم، وہ شخص نے کہا ہاں ایسا ہی ہے۔
اب دیکھ لیں کیا فرمایا. فرمایا قال عمر مکانکما حتی اخرج الیکما، بس یہیں رہو میں تمہاری طرف آ رہا. فاقضی بینکما، میں تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہوں. فخرج الیہما، تھوڑی دیر کے بعد اندر سے تلوار لے کے آ گیا. فضرب الذی قال ردنا الی عمر فقتل، تو جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عدالت میں جا کر اپیل چاہی تھی اور نیا فیصلہ کروانا چاہا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار مار کے اس کا سر اتار دیا. اب یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ اس کے جو ورثاء تھے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر یہ کہا کہ حضرت عمر سے قصاص لیا جائے، کیونکہ انہوں نے ایک مومن کو بلا وجہ قتل کر دیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما كنت اظن ان يجترئ عمر على قتل مؤمنین، میں تو یہ گمان نہیں کرتا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی مومن کو قتل کرنے کی جسارت کرے، یہ ہو نہیں سکتا. انہوں نے جس وقت بار بار اصرار کیا تو رب ذوالجلال نے آیت کا نزول کر دیا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. محبوب، عمر نے مومن کو نہیں مارا، عمر نے گستاخ کو مارا. جو تمہارے حکم کے بعد کسی اور کے پاس جائے وہ مومن ہوتا کب ہے؟ اب آیت نازل ہو گئی، قرآن مجید برہان رشید کا فرمان آ گیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تائید میں آیت اتری کہ جو انہوں نے کیا سچا کیا ہے. صحیح، یہاں پر اس شخص نے کوئی گالی تو نہیں بکی تھی، اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کوئی حملہ تو نہیں کیا تھا. اس شخص نے صرف آپ کے فیصلے کے بعد فیصلہ کروانا چاہا تھا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے بعد کتنے سال لگائے تفتیش میں، کتنے مہینے لگائے، کتنے دن لگائے، کتنے گھنٹے لگائے، بلکہ فوراً گئے، اندر سے تلوار لی اور اس کا سر اتار دیا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود مدینہ شریف میں موجود ہیں. ہو سکتا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ کرتے کہ محبوب ایسا مسئلہ پیش آ گیا ہے، نیا مسئلہ ہے، تو اس کا حکم کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا بھی ضروری نہیں سمجھا کہ اتنی دیر تک پھر ایمان کیسے بچاؤں گا. اندر گئے ہیں اور اس کا سر اڑا دیا ہے اور یہ واضح کر دیا کہ اگر کوئی شخص کنایاتن بھی توہین کرتا ہے تو وہ گستاخ ہے اور اس کی سزا قتل ہے. اور اس کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنا جلد اقدام کیا اور یہ واضح کیا کہ توہین رسالت کے لحاظ سے چونکہ مقام و مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا نرم و نازک ہے، اس کے لحاظ سے اگر کوئی شخص معاذ اللہ مغلظات نہیں بکتا سرکار کا نام لے کر، صرف اس نے یہی کیا ہے کہ اس نے آ کر کہا ہے کہ آپ فیصلہ کر دیں، اس میں ڈائریکٹ نبی علیہ السلام کا نام بھی نہیں لیا گیا. آپ کا خیال ہے کہ یہ لوگ جو ہیں، آپ میں جاہل مولویوں کے فتووں کا میں کیئر کروں گا؟ انہوں نے تو بسنت کے خلاف بھی فتوے لگائے ہیں، انہوں نے تو ذوالفقار علی بھٹو، محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے خلاف بھی فتوے لگوائے ہیں، انہوں نے تو قائد اعظم کو کافر اعظم کہا ہے. تو آپ کا خیال ہے میں ان کے فتووں کے میں کچھ سوچتا ہوں کہ اس کی کوئی اہمیت ہے؟ بالکل نہیں ہے.